الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا سب کہیں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نوجوانوں سے بزرگوں سے یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا سا آگے کو بیٹھ جائیں اور یہ نوجوان جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اگر ان کو کوئی دقت نہ ہو تو برائے مہربانی پنڈال میں آ جاؤ اور اگر کوئی دقت ہے کوئی معذوری ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے معذوری میں تو نماز بھی ہر طریقے سے جاری رہے تو ویسے بھی ایک دین کا اہم پیغام آپ کی سماعتوں تک ہو رہا ہے یہ آپ کا پروگرام جو کل سے چل رہا ہے وہ بس اب مکمل ہوا چلا ہے اور بس اس کے بعد دعا کا وقت قریب ہو رہا ہے اور حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی قاضی عبدالحادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ العظیم ہمارے درمیان میں آئیں گے اور بس اس کے بعد حضرت والا کی مستجاب دعا پر ہماری اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔
بھائی آپ حضرات کی ذرا یہ جو پلرس ہے اس کو چھوڑ دو اگر ہو سکے تو، ٹیک بعد میں لگا لینا، کل لگا لینا۔ بھائی بچوں تم بھی یہاں سے جو یہ کھڑے ہوئے بچے کرسی اٹھاؤ یہاں سے، جتنے بھی رضاکار گھوم رہے ہیں یا تو پنڈال میں بیٹھ جاؤں اور نہ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے ڈیوٹی کو انجام دیں۔ میں اپنے ان بچوں سے جو یہ لڑتے جھگڑ رہے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، اگر ان بچوں کو یہاں پر بیٹھنا ہو تو سکون کے ساتھ میں بیٹھے، ورنہ اس پیڑ کے پہلی طرف جا کر کے بیٹھ جائے۔ صحیح ہے بھائی؟ اے لڑکیوں یا تو توجہ کے ساتھ ہمیں سن لو ورنہ اب تو ادھر بٹھا دیا جائے گا۔ بھائی آپ حضرات تھوڑا سا تم بھی آ جاؤ یار۔ اے دیکھو پہلے جو ہے دین کی مجلس کو دین کی مجلس بنا لو، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، بس اس کے بعد حضرت مولانا مفتی قاضی عبدالہادی صاحب تشریف لائیں گے اور بددعا ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ تم بھی آ جاؤ بھائی، یہ تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، وہ کیمرے والوں نے اپنا کیمرے اپنی جگہ پر سیٹ کر رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کائست بٹھے کو اس وقت میں ملک ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ کئی ہمارے پاس میں 2-3 میڈیا والے یہاں پر موجود ہیں اور یہ حضرات جو ہے ہماری ساری ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ کون آدمی کہاں پر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھو ابھی بھی ان کو آواز نہیں آئی، تمہیں آواز نہیں آ رہی بھائی؟ اللہ کے نیک بندو، ابھی تو تم سے کہا پھر وہی جا کر کے بیٹھ گئے۔ اس میں بیٹھو، دیکھو کیسے بزرگ آدمی یہاں بیٹھے آگے چل کر کے، اور تم نوابوں کی طرح وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہو۔ بٹے کے ہی ہو یا کہیں اور سے آئے ہو؟ ہاں بٹے کے لوگ تو اتنے جو ہے ماشاءاللہ قدردان ہے اپنے بڑوں کے کہ یہ اپنے بڑوں سے آگے نہیں بیٹھتے، اور بڑے اچھے لوگ ہیں بٹے کے کہ اپنے بڑوں کے سامنے نہیں بیٹھتے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھ جاؤ بھائی، اگر کسی کے پاس میں ٹوپی ہو اور نہ ہو تو یوں ہی بیٹھے رہو ماشاءاللہ۔ اور جتنے بھی باہر ہمارے احباب گھوم رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی پنڈال میں آ جائیں۔ عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے جیرانوں، اسٹیج پر معطر معتبر علماء نظام تشریف فرمائے اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماں اور بہنوں، میں نے قرآن کی 2 آیتیں الگ الگ جگہوں سے پڑھی ہیں، انہی کے ضمن میں اپنی چند باتیں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے چند پیغام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، بس اس کے بعد انشاءاللہ العظیم آپ سے اجازت، آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ نوجوانوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیرانوں، رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ ہم سب ایمان والے، اللہ رب عزتی والجلال پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بچے کے لوگوں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ کہ کس کا ایمان ہے اللہ پر؟ سب کا ایمان ہے نا؟ کون ہمیں روزی دیتا ہے؟ مجمع کے لوگ بتائیں گے کون دیتا ہے ہمیں روزی؟ زور سے بتاؤ کون دیتا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کس کی ملکیت میں ہے؟ زمین کو کس نے بنایا؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ ان شجر حجر کو کس نے بنایا؟ یہ زمین اور کھیت کھلیانوں کو کون اگاتا ہے؟ کون ہمیں روزی دیتا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کی ملکیت میں کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رب اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، کہیں پر رب ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو ہے۔ کہیں پر رب ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی عادت روا نہیں ہے، وہ
کسی انسان کو، کسی بھی دنیا کے لوگوں کو یا دنیا کی کسی بھی مخلوق کو یا اس نورانی مخلوق کو اس کے کسی بھی اعتبار سے اپنا ساتھی، اپنے دنیا کے اعتبار سے وہ کسی دنیا کے لوگوں کو اپنا مصیبت روا، حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتا ہے، تو آج کا ہمارا یہ بھائی اور یہ آج کے قائد طبقہ کے کئی مسلمان آج یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی اسی رب کے اوپر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یا نہیں کر رہے بھائی؟ کر رہے ہیں نا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ چند منٹ جو آپ سے گفتگو کرنی ہے، بس کیا پیغام آپ کی سماعتوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سلسلہ جو آپ کے مدرسے کا ہے، سب سے پہلے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جو بچہ اسی عنوان پر تقریر کر رہا تھا، اپنے مافی ضمیر کو ادا کر رہا تھا، میرے ذہن میں آ رہا تھا ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، اور یہ ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ نوجوانوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جیانوں، میری اور آپ کی نظروں میں جس علم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میرا اور آپ کا نبی ارشاد فرماتا ہے من خرج طلب العلم کان فی سبیل اللہ۔ جو لوگ اللہ رب العزت والجلال کا کلام سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حدیثیں سیکھنے کے لیے، نبی کی سنتیں سیکھنے کے لیے، نبی کی اطاعت سیکھنے کے لیے، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری سیکھنے کے لیے، علم دین کی طلب کے لیے جب یہ طالب علم اپنے گھر سے نکل کر مدرسہ حسینیہ کا رخ کرتا ہے اور آپ کے اس بڑے مدرسے میں جا کر علم دین کو سیکھنے کے لیے یہ اپنے گھر سے نکل کر کے آتا ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا کان فی سبیل اللہ۔ یہ اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں کوئی انسان اور کوئی انسان میدان کارزار میں نکل جائے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے، اپنی گردن کو نچھاور کرنے کے لیے، تاکہ دین اسلام کو بلندی مل جائے، اسلام کو تقویت مل جائے، شریعت مطہرہ کی حفاظت ہو جائے، اور یہ انسان اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے، اپنی جان کو دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دین اسلام کی خاطر ہم اپنی جانوں کو مٹا دیں گے، یہ پیغام دینے کے لیے جب میدان کارزار میں کودتا ہے تو اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے یہ طالب علم اس میدان کارزار والے کی طرح ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، ذرا سوچو اور غور کرو اپنی زندگیوں میں آپ جس طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں، آپ جس حافظ قرآن کی میری اور آپ کی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ جس عالم دین کی میری اور آپ کی نظروں میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے، میرا مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ جس دین کی کوئی اہمیت نہیں رہی، آپ جس دین کو سیکھنے والے ان طلباء کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، میں آپ جن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ ان علوم سے کیا فائدہ ہوگا، ان قرآن کو سیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، علم دین کو سیکھنے سے کتنے پیسے ملیں گے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا یہ انسان اس مجاہد کی طرح اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اور پھر فرمایا اگر یہ صبح سے لے کر شام تک علم دین کی طرف کے لیے رہے، اگر یہ انسان صبح سے لے کر
شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ رب العزت والجلال کے دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیثیں سیکھنے کے لیے، نبی کی اطاعت سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، نبی کی سنتیں سیکھنے کے لیے جب یہ انسان نکلتا ہے تب تک یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، جب تک یہ انسان واپس لوٹ کر اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ میرے نوجوانوں بزرگوں، ملت اسلامیہ کے جہالوں، آج جس وقت میں ہم اپنے کاروباروں میں اور ہمارے بھائی اپنے بستروں میں آرام پذیر ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، یہ معصوم بچے جن کو آنے والے کل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یہ معصوم بچیاں جن کو مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ بچے اور بچیاں اس وقت میں بھی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے بستروں میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں اس سے ایک قدم آگے رکھ کر یوں عرض کر دوں تو میرا نہیں ہو سکتا، آج اس وقت میں مسلمان اور بالخصوص میرے نوجوان بھائی اور بالخصوص میرے ان نوجوانوں کا یہ رویہ بنتا چلا گیا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے بستروں میں، اپنے آرام گاہوں میں یہ سکون اطمینان کے ساتھ میں لیٹ کر موبائل کا استعمال ہے، پوری رات گزر گئی ہے۔ جب اللہ کا منادی کھڑے ہو کر کے آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ لوگو نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، جب اللہ کا منادی کھڑے ہو کر کے آواز دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو میرا نوجوان یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر سو لیا جائے، اپنے کام کو بھی انجام دینا ہے، اپنے آفسوں میں بھی جانا ہے کہ رب کریم نے مجھے آپ کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ ملت اسلامیہ کے جہالوں اور قائس بٹھا کے غیور مسلمانوں، ذرا یہ پیغام اپنی سماعتوں تک، اپنے کانوں تک پہنچا لینا۔ آج اگر ہمارے دلوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کی حیثیت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے محبت کے ڈھنڈورے پیٹتا پھرے جائے اور محبت بھرے الفاظ کہتا چلا جائے، یہ طالب علم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرے گا کہ دنیا کے اندر رہ کر جس انسان کے دل میں ان علماء کی عظمت نہیں، جس انسان کے دل میں ان طلباء کی کوئی حیثیت نہیں، جس انسان کے دل میں ان طالبات کی کوئی حیثیت نہیں، جس انسان کے دل میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، جس انسان کے دل میں علم دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سمجھ لے اس انسان کو نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم چار قسم کو اختیار کر لو، آپ نے ارشاد فرمایا چار قسم اختیار کی جائے، ایمان والوں کی علامتیں ہیں، اگر پانچویں قسم اختیار کی جائے گی ہلاکت و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مصطفیٰ کالی کم نگانے میں ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او متبعا فلا تکن فی الخامس فتهلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نمبر پر ایمان والے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ علم دین کی طلب کے لیے نکلے گا، علم دین حاصل کرے گا۔ دوسرے نمبر پر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو جلدی اس لیے بتا رہا ہوں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں آپ سے تفصیلی گفتگو کروں،
चार शराइत और ये चार मुआहदे और ये चार बातें आपकी समातों के हवाले जरूर करूंगा। उसके बाद एक नबी ये पाक सलाम के गुलाम का वाक़िया आपकी समातों तक, आपके कानों तक पहुंचाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली चीज कुन आलिमा, तुम सबसे पहले इल्म दीन को हासिल करने के लिए निकल जाओ। आज इसी इल्म दीन की खातिर मैंने आपने मिलकर ये कहना शुरू कर दिया, इस दीन से कोई फायदा नहीं है, इस दीन को सीखने की कोई इंसानी वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। अगर इल्म सीखा जाए तो फनून सीखे जाए, अगर इल्म सीखा जाए तो इंग्लिश मीडियम में सीखा जाए। याद रखें नौजवान हो, बुजुर्गाने दीन मेरे भाई, इस पैगाम को भी जिनके सहनों में ये बात आती है, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को स्कूली तालीमात देंगे। ये तालीम इल्म यूं नहीं कहेगा कि आप अपने बच्चों को इल्म दीन के अलावा इनको दुनियावी तालीम न दो, इनको दुनियावी फनून न सिखाओ, लेकिन ये जरूर कहेगा कि इन बच्चों को इस दुनियावी फनून से पहले मुसलमान बना दो, इल्म दीन को सिखा दो। आज दुनिया के लोग यूं कहते हैं कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम इल्म की खातिर चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन इल्म सीखना क्या है। आज लोग पूछते हैं इस इल्म से मुराद क्या है। ये तालिब इल्म ये बात अर्ज करेगा कि इस इल्म से मुराद इल्म दीन है, ये दुनियावी फनून बिल्कुल भी नहीं है। आज जिनके बहनों में ये बात है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी फनून सिखाएंगे, कुरान की उनके दिलों में कोई अहमियत नहीं है, नबी की सुन्नत की कोई अहमियत नहीं है, नबी की सीरत की कोई अहमियत नहीं है, तो सुन ले, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। परवरदिगार आलम के सामने ये दुनिया के फनून सीखने वाले, ये दुनिया का इल्म रखने वाले और ये दुनिया की तालीम रखने वाले और ये दुनिया की तरक्की और ये दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वाले कल क़यामत के मैदान में खड़े होकर अपने वालिदैन के खिलाफ गवाही देंगे और यूं कहेंगे, क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना। ऐ परवरदिगार आलम, यकीनन हम गुनाहगार हैं, यकीनन हम बदकार हैं, यकीनन हम गुनाहों की दलदल में घुस करके आए हैं। मेरे मौला, हमने दुनिया के अंदर रहकर तेरे हुक्मों को तोड़ा, तेरी नाफरमानियां की, तेरे हबीब की सुन्नत को छोड़ा, तेरे हबीब की इताअत को छोड़ा, लेकिन इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये मेरे माँ बाप की है। इसलिए मेरे मौला, जहां तू मुझे जहन्नम में डालता है, मेरे वालिदैन को भी उठाकर जहन्नम में डाल दे। मेरे नौजवानों बुजुर्गों, और इसी पर बस नहीं किया जाएगा, बल्कि रब ने इरशाद फरमाया, ये बच्चे और ये दुनियावी फनून को हमने जिनको सिखाया होगा, कल क़यामत के मैदान में अर्ज करेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा। परवरदिगार आलम, ये हमारे बड़े हैं, ये गांव के बड़े जिम्मेदारान कान खोल करके सुन ले, कल क़यामत के मैदान में तुमसे पूछा जाएगा, अल्लाह ने तुम्हें वुसअतें ऐसी दी थी कि तुम्हें गांव का जिम्मेदार बनाया था, गांव का बड़ा बनाया था, मोहल्ले का बड़ा बनाया था। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, साफ रिवायत मौजूद है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये न सोच लिया जाए सिर्फ बाप पे सवाल किया जाएगा, ना उस
چلتا پھرتا ہے، رب کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا، میرے مولا تیرے حکموں کی تابع داری چھٹتی چلی گئی، تیرے نبی کی سنتیں پیروں میں کچلی جاتی رہی، لیکن ایک گاؤں کا ذمہ دار، یہ ہمارے محلے کا چودھری، یہ محلے کا بڑا شخص اور یہ محلے کا بڑا انسان، اس نے ہمیں سمجھانے کی کوئی بات نہ کی تھی۔ اس لیے رب کریم کے سامنے یہ اعلان کیا جائے گا، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اور یہ علماء جانتے ہیں کہ جب اللہ نے لفظ ضِعْفَيْنِ استعمال کیا، ایک یا دو کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ بڑے در پر چم در چم، یعنی ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک نیکی۔ کبھی رب نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سود کے قریب نہ چلے جانا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہاں بھی لفظ اضعاف مضاف استعمال کیا۔ مفسرین نے یہاں سے فرمایا سود اسی چیز کا نام ہے، ربا اسی چیز کا نام ہے کہ تم جو دے رہے ہو اس سے بڑھا چڑھا کر کے واپس لوٹا رہے ہو، یہ چیز نام ہے سود کا۔ نوجوانوں اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر ہماری نافرمانیاں کی، ہمیں ہماری اطاعت نہ کی، ہماری نافرمانیوں میں مبتلا رہے، تو رب نے ارشاد فرمایا یہ بچے کل قیامت کے میدان میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں اور ملت اسلامیہ کے جہانوں، ذرا اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم جہاں دے رہے ہو وہ دیتے رہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنا دو، اس سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، اس سے پہلے اپنے بچوں کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی عادت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اقوال و افعال، آپ کے طور و طریق، ان کی زندگیوں میں کھول دینا، ورنہ پچھتانے کے علاوہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رب کریم نے اپنے نبی کی زبانی پہلا پیغام دیا، کن عالما، سب سے پہلے نمبر پر تم علم دین کو حاصل کرو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کالی کملی والے مصطفیٰ نے، او معلما، اگر تم علم دین کو سیکھنے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری بن گئی کہ تم دوسری شرط اور دوسرے معاہدے کو پوری کرو، آپ نے ارشاد فرمایا تم علم دین کو سکھاؤ، علم دین کو پھیلاؤ۔ آپ جن کی کوئی نظر، ہماری نظروں میں کوئی اہمیت، کوئی وقعت، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر یہ بچے، یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین، یہ مفتی صاحب، یہ قاضی صاحب آپ کے لیے سفارش کر دے، میرا مولا یوں عرض کریں گے، اے اللہ رب العزت فالجلال کے سامنے، اے میرے مولا دنیا کے اندر قائش پر ڈھکے مسلمانوں نے میرے لیے ایک مرتبہ لوٹے کے پانی لے کر کے مجھے وضو کرایا تھا، اب اللہ معلوم کرے گا اب کیا چاہتا ہے، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ رب کریم غفور الرحیم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کہیں گے حضرت کو میں نے ایک لوٹے سے وضو کرایا، آپ کہیں گے میں نے محترم صاحب قاضی عبدالہادی کو میں نے اپنے گھر پر بلا کر ایک مرتبہ دعوت کی تھی، ربا آج میں نے آپ کے جاننے والے، آپ کا علم رکھنے والے، آپ کے علم والوں سے محبت پیش کی تھی، رب کریم اس کے عوض کیا دے گا؟ اللہ بیان کرتا ہے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے میدان میں جس کی طرف بھی علماء اپنی نگاہ ڈال کر انگلی کا اشارہ بھی
کر دیں گے تو اللہ رب العزت والجلال نے اگر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہوگا اس کا جانا جہنم میں طے ہو گیا ہوگا. لیکن ایک عالم دین اٹھ کر کے آئے اور اس کو کہہ دے میرے مولا اس نے مجھ سے دنیا میں محبت کی تھی, رب اعلان کرے گا اس محبت کی عبادت اس کو اٹھا کر کے جنت میں ڈال دو. لیکن آج میری اور آپ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں, کوئی وقعت نہیں, کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں ان کی حیثیت ہے. خود قرآن گواہی دیتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. امام بخاری علیہ الرحمہ کے دور میں ایک وقت کے بڑا بادشاہ تھا, معلوم ہوا امام بخاری فراغت کے بعد سب سے پہلے اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک میں, دوسرے صوبے, دوسرے شہر میں پہنچے. آپ کا درس و تدریس کا معاملہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا, وقت کا بڑا بادشاہ تھا, اس نے ٹھان دیا آج مجھے اپنے بچوں کو انہی سے علم دین کو سکھانا ہے. لیکن یہ اولیاء اللہ, یہ دین کے خدام, یہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے, یہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے. اگر کسی کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تو وہ رب کی ذات ہے, اس کے علاوہ ان کی نظریں دنیا کے لوگوں پر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس وقت میں یہ پیغام دنیا کے لوگوں کو دے دیا تھا. مختصر یہ ہے اس وقت کا ظالم و جابر بادشاہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو بے گھر پر ہٹانے پر آ گیا, مکمل سازشیں کرنے لگے. امام بخاری نے کہہ ڈالا اے دنیا کے عیار, اے دنیا کے مکاروں اور دنیا کے فحاش اور بدکاروں, تم جو چاہو کر لو, لیکن میں تمہارے بچوں کو اگر پڑھاؤں گا تو جس مکتب میں جس جگہ پر میں پڑھاتا ہوں وہیں پر پڑھاؤں گا. یہ سبق دے دیا گیا تھا مجھے آپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, مدرسوں کے ذمہ داروں کے لیے, مدرسوں میں پڑھانے والے ان قاری قرآن کے لیے, ان علماء کے لیے یہ پیغام دے دیا گیا تھا کبھی بھی ان دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلانا بلکہ اللہ سے مانگنا. اسی لیے رب نے کہا الا ان اولیاء اللہ, یہ اللہ رب العزت والجلال سے مانگنے والے نہ دنیا میں کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, نہ کسی سے ڈرتے ہیں, ولا هم يحزنون. اور جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کے سروں پر کسی بھی طریقے کا غم ہوگا. اسی لیے رب نے فرمایا نہ یہ دنیا میں کسی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ قیامت میں کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے رب کریم نے مجھے آپ کو جو سبق دیا ہے اس سبق کو سنے, اس سبق پر عمل کریں. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی تم علم دین کو حاصل کرو, اور دوسری شرط رکھی تم علم دین کو پھیلاؤ. تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا وقت بہت ہوا چلا ہے, اخیر گفتگو کر رہا ہوں, میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم تیسرے نمبر پر او محبان, تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیا کرنے والے بنو بھائی؟ ان سے محبت رکھنے والے بنو, ان طلباء سے محبت کرو, ان علماء سے محبت کرو, ان کے ساتھ میں ہمدردی کا معاملہ کرو. اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے, علم بھی حاصل نہیں کر سکتے, پڑھا بھی نہیں سکتے, ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے, تو چوتھے نمبر پر کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا او متبعا, تم ان کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ.
آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، میں انہی 4 باتوں کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر علم دین کو حاصل کرو، دوسرے نمبر پر علم دین کو سکھاؤ، تیسرے نمبر پر ان سے محبت کرو، اور چوتھے نمبر پر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو تو ان سے پوچھو، اور اس سے پوچھ کر کے معلوم کر کے سوال کر کے اس مسئلے کے حل کو نکالو۔ آپ دنیاوی علم ضرور ان سے زیادہ رکھ سکتے ہو، لیکن جب باری آئے گی میرے مصطفیٰ کی سیرت کی، جب باری آئے گی دین اسلام کی، تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ ان علماء سے زیادہ آپ کے پاس کبھی بھی دین نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے بچپنے سے لے کر بڑے تک، جوانی تک، جوانی کے بعد تک، اب تک علم دین کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت کو سیکھنے کے لیے، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو سیکھنے کے لیے۔ اور آپ نے پھر 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا فلا تکن فی الخامس، تم 5ویں قسم کے نہ بن جانا۔ کائش بنتے کہ اچھے لوگوں، میں یہ طالب علم بیٹھ کر آپ کے دیار میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہے کہ تم بھی 5ویں قسم کو اختیار نہ کرنا۔ آپ سے صحابہ نے معلوم کیا تھا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ بتاؤ 5ویں قسم کون سی ہے، 5واں معاہدہ کون سا ہے، 5ویں شرط کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان علماء کے خلاف اپنی بدزبانی اور بدگمانی کرنے سے بچنا، ان علماء کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولنے سے بچنا، اپنے دلوں کو ان کی طرف سے حسد اور کینہ، بغض و عداوت سے پاک رکھنا۔ اور اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اے لوگوں، اگر کسی انسان کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو آنے والے شخص کو دیکھ لینا۔ مختصر ذکر کر رہا ہو، کالی کملی والے نے جیسے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو اگر جنتی شخص دیکھنا ہے تو آنے والے کو دیکھ لینا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ان اچھے لوگوں کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور ایک صحابی اس طریقے سے داخل ہوئے کہ آپ کے چہرے سے آپ کے اعضائے وضو گیلے ہیں اور ان سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ ان صحابی کی طرف دیکھا، تمام کے تمام صحابہ رشک کرنے لگے، اشعش کرنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے۔ اللہ رب العزت والجلال جس نے دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ نے جس کی گواہی دے دی، جس کے بارے میں خوشخبری کا اعلان سنا دیا، جس کے بارے میں یہ نسخہ سنا دیا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو آنے والے کو دیکھ لینا، تو تمام صحابہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ایک جب مجلس ختم ہو گئی، ایک صحابی ان کی طرف دوڑے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دل میں بات ہے کہ اب میں دیکھوں کہ ان کو کس وجہ سے میرے آقا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، ختم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے یہ کہا ہے کہ تم دنیا کے اندر اگر کسی کو جنتی دیکھنے والے ہو تو آنے والے کو دیکھ لینا۔ یہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے، مجمع ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، مفتی قاضی عبدالہادی صاحب آپ کے سامنے دعا کرائیں گے۔ یہ دعا ہو کر کے مجمع ختم ہو گیا اور یہ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف کو چل نکلے۔ ایسے ہی میرے مصطفیٰ نے یہ دعا کرا دی، مجلس کے اختتامی دعا ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف۔ لیکن ایک صحابی کو کڑھن ہو گئی، ایک صحابی کے دل میں بات آ گئی کہ میں دیکھوں ان صحابی کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بیٹھ کر یہ خوشخبری سنا دی، یہ نسخہ سنا دیا، یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو آنے والے کو دیکھ لینا۔ جیسے یہ صحابی
ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ آج کل تو ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی جانکار مہمان آئے گا تو مہمان نوازی صحیح کی جائے گی، اور اس جانکار میں بھی یہ سال ہر سال مہمان نہ آتا ہو تو کی جائے گی، ورنہ اگر مہینے دو مہینے میں کوئی مہمان ایک دو بار آ جائے تو ہمارے گھر کی مائیں بہنیں اس پیغام کو سن لینا۔ آج ہماری صورتحال یہ بن گئی کہ اگر گھر میں روز ایک ہفتے تک مہمان کہیں سے آ جائے تو ہماری مائیں بہنیں یوں کہتی ہوئی نظر آتی ہے، ارے اس گھر میں مہمانوں کا ڈیرا بن گیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے بس یہ پورا اس مہمان کے حوالے سے یہ پورا ایک شعر آپ کی خدمت میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہو۔ یوں فرمایا تھا سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، اور ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، اور یوں کہا آگے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان لگی ہے۔ لیکن آج ہماری صورتحال، آج ہمارے مسلمانوں کی اور آپ معاشرے کی صورتحال یہ ہے اگر گھر میں مہمان آ جائے اس کے ماتھے پر شکلیں پیدا ہو گئی، اس کے ماتھے پر پھل پڑ گئے، مہمانوں نے ٹھیکہ لے لیا، روز مہمان آنے لگے ہیں۔ نوجوانوں بزرگوں مہمان آتا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہے، اللہ کی برکتیں آتی ہے۔ یہ صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آقا علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے غلامی کا دم بھرنے والے میرے مصطفیٰ کے خاص شاگرد اور آپ کی تربیت یافتہ یہ صحابی رسول ہے، اٹھ کر کے اپنے گھر چلے، یہ بھی ان کے پیچھے چل دیے، اور نہ یہ جانتے ہیں یہ کون ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کون ہے۔ کچھ دور کا فاصلہ ہوا، انہوں نے کہہ ڈالا السلام علیکم۔ ان صحابی نے بھی ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے یوں کہا بھائی کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں تمہارے گھر پر مہمان بننا چاہتا ہوں، میں تمہارے گھر پر رکنا چاہتا ہوں۔ آج ذرا میں آپ سوچے آج ہمارے یہاں پر کوئی اس طریقے کے مہمان بن سکتے ہیں؟ کوئی بغیر فون کیے آ جائے تو ہم لوگ یوں کہتے ہیں بھائی فون نہیں تھا کیا؟ ایک مرتبہ کال کر دیتا، ایک مرتبہ اطلاع کر دیتا۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے آپ کے گھر پر مہمان بننا ہے، وہ صحابی قبول کرتے ہیں اور اپنے ساتھ میں اپنے گھر پر لے جاتے ہیں، اور ساتھ میں گھر پر لے جا کر مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ 3 دن گزر گئے، لیکن جس طریقے سے یہ صحابی وضو کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، نماز جیسے ہی پڑھتے ہیں ایسے یہ پڑھتے ہیں، جیسے روزے رکھتے ہیں ایسے یہ رکھتے ہیں، جیسے صدقہ کرتے ہیں ایسے یہ کرتے ہیں، جیسے اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کی قربانیاں یہ پیش کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 دن کے بعد اس گھر سے آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے بھائی میں چل رہا ہوں، آج 3 دن پورے ہو گئے، آپ نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی، بس میں چل رہا ہوں۔ لیکن وہ صحابی رسول سمجھ گئے کوئی مسئلہ ہے، یہ انسان اس کو مہمان نوازی کا اور مہمان بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ فرمایا اور جانے والے اور میرے مہمان یہ تو بتا، چل تو چلا جا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بتا تو آیا کیوں تھا، تیرا مسئلہ کیا تھا؟ اس بات کو بغیر سمجھے ہی، اس کام کو بغیر کیے ہی تو کیسے جائے گا؟ ان کو ایک حوصلہ مل گیا، بات کرنے کا ایک طریقہ مل گیا، انہوں نے کہہ ڈالا او اللہ کے نیک بندے، جب آپ 3 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں آپ مجمع کے اندر پہنچے تھے تو وہاں پر آپ کے آنے سے پہلے مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اگر کسی شخص کو جنتی دیکھنا ہو تو آنے والے کو دیکھ لینا، بس میں بھی یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دنیا کے اندر بیٹھ کر جنت کی خوشخبری کا مستہ سنا دیا۔ کائس پٹھا کے غیور مسلمانوں، وہ صحابی رسول جو جواب دیتے ہیں وہ جواب سننے کے قابل ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا بھائی ویسے تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ویسے تو میں بس نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، وہ تو سب کرتے ہیں، جتنے کام سب کرتے اتنے میں کرتا ہوں، اور لیکن میرا ایک خاص عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری کا مستہ سنا دیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بیان کیا کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو جتنی بھی مجھے تکلیفیں لوگوں نے پہنچائی، جتنی بھی اذیتیں پہنچائی، جس نے مجھے جو بھی کچھ کہا، میں تمام کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی اور دوسری چیزیں میں اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں۔ اس لیے میرے نوجوانوں بزرگوں اپنے دلوں سے اس گندگی کو صاف کیجیے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا فلا تکن فی الخامس، تم پانچویں قسم کو اختیار نہ کر لینا۔ اگر اس پانچویں قسم کو اختیار کر لیا، ان علماء کے خلاف ہم نے اپنی زبانوں کو بدزبانی کرنی شروع کر دی اور ان کے خلاف بدگمانیاں کرنی شروع کر دی، تو پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تکن فی الخامس فتح لکا، تمہیں ہلاکت و بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں بزرگوں وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آج حضرت مولانا و مفتی قاضی عبدالحادی صاحب کی معیت میں اور باتیں آپ کی خدمت میں آپ کے حوالے کرتا، لیکن رب کریم سے دعا فرما دے میرا مولا مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ میں اسی سبق کو دوبارہ دہراتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما، تم سب سے پہلے نمبر پر علم دین کو حاصل کرو۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن پڑھا کرے، جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھے، چاہے ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او معلما، تم علم دین کو پھیلاؤ۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا او محبا، تم ان سے محبت کرو۔ تو امید کروں گا میں آپ تمام احباب سے اور ان کائس بچوں کے اچھے لوگوں سے کہ انشاءاللہ العظیم ہم ان بچوں سے، ان اپنے بڑوں سے، ان علماء سے انشاءاللہ محبت کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا او متبعا، ہم ان کی تابعداری کریں گے۔ پانچویں نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا تم ان چار قسم کو نہ چھوڑو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے پانچویں قسم کو اختیار کر دیا تو پھر ہلاکت و بربادی سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔ میرا مولا ہمارے دلوں میں ان علم دین کی طلب، ان کی حیثیت، ان کی وقار اور ان کا مرتبہ، ان کا مقام رب کریم ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔